نبوت چونکہ ختم ہو چکی ہے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اگر ابراہیم 1000 سال بھی زندہ رہتا تو وہ نبی نہ بنتا، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ بالکل جو نتیجہ اس حدیث سے بعض غیر جماعت اخذ کرتے ہیں وہ اس حدیث کے برعکس ہے، اور عجیب بات ہے کہ ان میں سے ہی غیر جماعت کے مخالفین میں سے ہی بعض علماء نے تسلیم کیا ہے کہ اس حدیث سے امکان نبوت بہرحال جاری ہے۔ دیکھیں حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو وہ ضرور صدیق نبی ہوتا۔ اب دو باتیں ہیں، یا تو یہ کہا جائے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبوت بند ہو چکی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو نبی بن جائے گا، جب وہ پیدا ہوا اس وقت کوئی روک نہیں، کوئی خیال نہیں آیا، اور جب پیدا ہو گیا کہتے ہو یہ تو نبی بن جائے گا اس لیے اس کو مار دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک گستاخانہ کلمہ ہے۔ کوئی نبوت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کسی نے کوئی بڑے ہو کے زبردستی چھین لینی تھی۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کا انعام دینی تو اللہ تعالیٰ نہیں تھی نا، تو خدا تعالیٰ نہ دیتا۔ اگر جس نے کسی کو نہیں دینی نبوت کا انعام تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ یہ خیال کرنا کہ وہ پیدا تو ہو گیا یہ تو نبی بن جائے گا اور میں تو نبوت ختم کر چکا ہوں اس لیے اس کو مار دو، یہ بہت ہی گستاخانہ کلمہ ہے، اور اس حدیث سے بالکل یہ استنباط نہیں ہوتا۔ تو دو باتیں بڑی واضح ہیں کہ یا تو یہ کہا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان میں بھی گستاخی ہوتی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم بالکل الٹا دیا جاتا ہے۔ دوسری بات وہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سبب بنی ہے ان کے نبی نہ ہو سکنے میں۔ نبی اس لیے نہیں بن سکے کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے تو ضرور صدیق نبی ہوتے، اس لیے وہ جو استنباط کیا جاتا ہے وہ ہرگز اس سے نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بھی وہ گستاخی ہے۔ اس سے یہ بھی ذہن میں رہے، بعض دفعہ جو سوال کرتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتی نہیں بات کہ یہ کب کی بات ہے۔ وہ آیت خاتم النبیین جو سورہ احزاب میں ہے وہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے وہ 9 ہجری کی ہے۔ اگر خاتم النبیین کا آیت خاتم النبیین کا وہ مطلب ہوتا جو ہمارے مخالفین لیتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کیوں کہ اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا؟ زندہ نہ رہ سکنے کی وجہ سے وہ نبوت کے مقام تک نہیں پہنچے، لیکن ان کی وفات پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مار دیا کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے۔ اگر نعوذ باللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ نبوت کا دروازہ تو کھلا ہے یا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس لیے یہ استدلال ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ حدیث جماعت احمدیہ کے استدلال کی اور موقف کی تائید کرتی ہے کہ آیت خاتم النبیین سن 5 ہجری میں نازل ہو چکی تھی، اور اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے۔ اور آپ کا یہ فرمانا اس بات پر دلیل ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، اور ابھی پہلے سوال کے جواب میں بھی یہ ذکر ہوا کہ جس قسم کی نبوت کا دروازہ کھلا ہے وہ غیر تشریعی نبوت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملنے والی نبوت ہے، امتی نبوت ہے۔ تو وہ دروازہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق بھی کھلا ہوا ہے، اس لیے یہ استدلال جو وہ کرتے ہیں وہ ہرگز نہ قرآنی آیات کے مطابق ہے، نہ واقعات کے مطابق ہے، نہ اس حدیث کے مطابق ہے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا جو آپ جامع دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک یہ مثال ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بھی ایک مثال دی ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اس لیے وہ نبی نہ بن سکے، بولے اس لیے وہ نہ ہوا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے مثلا کہا جائے کوئی آدمی کہے کہ اگر فلاں شخص زندہ رہتا تو وہ پی ایچ ڈی کر لیتا۔ اب اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری مل رہی ہے تو تب یہ بات کہی جا سکتی ہے، ورنہ اگر پی ایچ ڈی دینے کا ادارہ ہی ختم ہو چکا ہے، وہ نظام ہی ختم ہو چکا ہے، تو وہ انسان جتنا بھی زندہ رہے اس کے زندہ رہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔
تو چونکہ وہ زندہ نہیں رہا اس لیے وہ اس ڈگری لینے سے محروم رہا۔ تو بالکل اسی طرح کی مثال ہے جیسے ہم روزمرہ میں اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، سنتے ہیں، اور یہ جو ذکر ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے موت دے دی جیسے کہا جاتا ہے، یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگانے والی بات ہے کہ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم پہ حرف آتا ہے کہ اسے گویا نعوذ باللہ علم نہیں تھا، اور پھر اس نے صرف اس وجہ سے کہ کہیں زبردستی یہ نبی نہ بن جائے وہ اس انسان کو مار دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف گویا ظلم منسوب کرنے والی بات ہے، اور اس سے زیادہ ظلم کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ اگلا سوال امام صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ سوال ہمیں بڑی کثرت سے ملتا ہے، ہر طرح کے سوالات آتے ہیں، زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں جماعت احمدیہ کی تعلیمات سے متعلق، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں بلا مبالغہ کہ اپنی آخری سانس تک اسلام کی خدمت میں مصروف اور مشغول رہے۔ وہ تمام یلغار اور سازشوں کی اور اعتراضات کی اور بد زبانی کی جو اسلام کے خلاف کی جا رہی تھی، تنہا اس کے خلاف سینہ سپر رہے اور آخری لمحے تک اپنی وفات تک اس کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھا۔ لیکن ظلم اس پر یہ ہے کہ مخالفین اور معاندین احمدیت آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں طرح طرح کی لغو اور جھوٹی باتوں کو مشہور کرتے ہیں۔ آپ سے ہم یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے کے آخری امام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کہاں اور کن حالات میں ہوئی؟ صاحب یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے جس کو بہت بڑھا چڑھا کر ہمارے غیر احمدی احباب بہت ہی غلیظ اور رقیق قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اور بلا وجہ ایک ایسی بات بیان کرتے ہیں جو سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ اس سوال کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات کس جگہ پر ہوئی۔ یہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ہر قسم کی شرافت کی بات کو چھوڑتے ہوئے اپنی طرف سے بنا کر بیان کرتے ہیں کہ ان کی وفات نعوذ باللہ بیت الخلاء میں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اعتراض کا اور اس الزام کا اور اس بہتان کا کیا ان کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی گواہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ واقعی ایسی بات ہوئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم یعنی اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہ ہماری زبان سے کوئی سخت لفظ نہ بیان ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ایسا افطرا ہے جس کی کوئی بھی بنیاد نہیں، ایک ایسا الزام ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی عینی شاہد اور گواہ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا اور کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات امر واقعہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی وصال کے موقع پر جو عینی گواہ تھے، آپ کے خاندان کے افراد اور آپ پر جان نثار کرنے والے اپنے صحابہ کرام، ان سب کی متفقہ یہ شہادت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال اپنے بستر پر ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو کہے گا حقیقت میں کلیتاً غلط بیانی ہے۔ تو اس سے زیادہ کوئی الفاظ میں سخت نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ اگر دوسروں کو ہمارے جذبات کا احترام نہیں تو کم از کم ہمیں شرافت کی زبان میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ان کے لیے دل آزاری کا موجب ہو۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پہلے کچھ وقتوں میں اس قسم کی بدزبانیاں کرتے رہے ہیں اور یہ الزام لگاتے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے ان لوگوں کو پکڑا اور اسی قسم کی سزا ان کو دی گئی جس قسم کی سزا انہوں نے یہاں پر منسوب کرنے کی کوشش کی۔ تو آئندہ کے لیے بھی لوگوں کے لیے سبق ہے کہ غلط بات تو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں، جھوٹ سب سے زیادہ ذلیل گند ہے جو کبھی انسان کو کھا سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی بات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کلیتاً بے بنیاد اور سراسر بہتان پر مبنی ہے۔ یہ تو اس کا